السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے، بلکہ اخلاق کا اچھا ہونا ایمان کے کمال کی علامت ہے، اور اخلاق کا برا ہونا انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے اخلاق کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے اخلاق کو برا رکھے تو ان برے اخلاق کے اثرات اس کے ایمان پر بھی پڑتے ہیں اور اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں ایک انسان کو عقیدے کی باتیں سیکھنا ضروری ہے، اس کو فقہی مسائل سیکھنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے فرق کو جانے، اچھے اخلاق کو اپنائیں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے، اور کتاب الجامع جس میں اسلامی آداب و اخلاق اور اذکار سے متعلق احادیث موجود ہیں، تو اس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ باب الترہیب میں مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے اس کے نتائج، برے نتائج کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے یہ باب ابن حجر رحمہ اللہ نے باندھا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم منافق کی 3 علامتوں کے بارے میں، یا 4 علامتوں کے بارے میں، یا 5 علامتوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ہم اعادہ کر لیں اور پھر آگے کا حصہ ہم مکمل کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ، ولہما من حدیث عبد اللہ ابن عمرو واذا خاصم فجر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، یا منافق کی علامت 3 چیزیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ نہ نبھائے، وعدہ توڑ دے، خلاف ورزی کرے، وعدے کی وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور بخاری و مسلم ہی کی روایت میں یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک بات کی زیادتی یہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو پھر بد زبانی پر اتر آتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ منافق کی علامات میں سے ہیں۔ اس میں پہلی علامت کہ بولے تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ کے تعلق سے منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خود اپنے عقیدے ہی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور نفاق کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان ظاہر میں اچھا ہو اور باطن میں برا ہو، یہ نفاق ہے، اور ظاہر میں مسلمان ہو اور باطن میں کافر ہو، یہ نفاق کی بدترین شکل ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی چیز جو منافقین کی صفت میں بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کر بیٹھے، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی عہد کرتا ہے، کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، پیکٹ کرتا ہے، ٹریٹی کرتا ہے،
تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی تحریم اخلاف الوعد، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے۔ حرام ہے کیسے معلوم پڑا؟ اس لیے کہ منافق کی صفات میں سے ہے، اس کو بطور خوبی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بطور عیب ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسا عیب جو ایک منافق کا عیب ہے۔ وَأَنَّهُ مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِينَ، اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وعدہ خلافی منافقین کی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ وَإِخْلَافُ الْوَعْدِ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ يَعِدُ وَمَنْ نِيَّتُهُ أَلَّا يَفِي بِوَعْدِهِ، وعدہ خلافی کی کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے وعدہ کرے اور وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت ہو کہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، کہتے ہیں اخلاف الوعد یصدق علی من یعد ومن نیتہ الا یفی بوعدہ وہذا اشد من الخلف، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہے اس سے کہ انسان واقعی نیت کے ساتھ وعدہ کر کے توڑے، کیونکہ وعدہ کرتے وقت ہی وہ نیت رکھ رہا ہے کہ وعدہ پورا نہیں کرنا ہے۔ لأنه جمع بین الکذب والخلف، اس لیے کہ اس انسان نے دو چیزوں کو جمع کر دیا، ایک تو وعدہ خلافی کو اور دوسرے جھوٹ کو، کیوں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا یہ کام، میں آؤں گا، میں فلاں چیز کا وعدہ کر رہا ہے لیکن دل میں ہے کہ میں یہ نہیں کرنے والا ہوں، تو یہی جھوٹ ہے۔ تو اس آدمی نے وعدہ خلافی تو کی ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جھوٹ کو بھی اس میں جمع کر لیا۔ کما یصدق علی من وعد ومن نیتہ ان یفی لیکن بدا لہ ان یخلف الوعد من غیر عذر، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے وعدہ کرے اور وعدہ کرتے وقت میں اس کی نیت ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں اس کی نیت بدل جائے۔ کوئی آدمی کسی کو وقت پر اس کا قرض لوٹانے کی نیت کرے، یا اسی طرح سے کسی کے تعاون کی نیت کرے، یا کوئی آدمی کسی اور چیز کی نیت کرے، لیکن پھر اس کے بعد میں اس کی نیت بدل جائے اور وہ کیا کرے؟ وعدہ خلافی کرے، تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے وعدہ خلافی کی ایک دوسری صورت ہے کہ نیت تو تھی لیکن کسی وجہ سے بدل گئی، اور جس وجہ سے بدلی وہ عذر صحیح نہیں تھا، کوئی عذر اس کے پاس نہیں، لیکن بس یوں ہی وعدہ توڑ دیا، تو یہ عیب ہے، یہ برائی، یہ بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اما من عزم علی الوفاء ومنعه مانع فهذا غیر ملوم ولا يكون منافقا وان جرى عليه ما هو صورة النفاق، کہتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان وعدہ پورا کرنے کا عزم کرے لیکن کوئی رکاوٹ اس کے لیے پیدا ہو جائے اور وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے۔ فلاں آدمی کہے کہ میں اتنے بجے تک آپ کے ہاں پہنچ جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر سے وقت پر نکلا جتنے وقت میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی حادثہ ہو گیا، درمیان میں کوئی ٹریفک کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پایا، کسی اور وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی پہنچ نہیں پایا، تو کوئی واقعی عذر اس کو پیش آیا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کر پایا، تو کہتے ہیں کہ فہذا غیر ملوم، ایسے آدمی پر کوئی ملامت نہیں ہے، ایسا آدمی مجرم نہیں ہے، ایسے آدمی کو وعدہ خلافی کا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ولا یکون منافقا، اور ایسا آدمی منافق بھی نہیں کہلایا جائے گا۔ وَإِن جَرَى عَلَيْهِ مَا هُوَ صُورَةُ النِّفَاقِ، اگرچہ ظاہری اعتبار سے وعدہ خلافی ہوئی اور وعدہ کرنے کے بعد وہ ٹوٹا، تو صورت نفاق تو ہے لیکن حقیقت میں یہاں پر نفاق نہیں ہے اور وعدہ خلافی نہیں ہے، اس لیے کہ پوری نیت اور کوشش دونوں تھی، خارجی عوامل ایسے تھے کہ وہ نہیں کر پایا۔ تو منحۃ العلام میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 214 پر یہ بات شیخ عبداللہ الفوزان نے کہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ ہو، یہ سب سے بری بات ہے۔ نیت کرے لیکن بلا عذر نیت بدل دے اور وعدہ پورا نہ کرے، یہ بھی حرام ہے۔ نیت بھی تھی، کوشش بھی کی، لیکن رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ وعدہ پورا نہیں کر پایا، ایسا آدمی مجرم نہیں ہے۔ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور وہ خود حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔
کہا کہ یقیناً اسماعیل صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے تھے، وعدہ پورا کرنے والے، وعدہ نبھانے والے تھے۔ وکان رسول النبی، اور وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے۔ رسالت اور نبوت دونوں ان میں جمع تھی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو سچا کرتے ہیں۔ والد صاحب سے کیا کہا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ والد صاحب، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے نا، پورا اس کو پورا کیجیے، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور واقعی انہوں نے بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کو سچا کر دکھایا۔ تو امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق الوعد محمود، وعدہ پورا کرنا، وعدہ سچا کرنا، نبھانا، وعدے کا سچا ہونا، یہ ایک محمود چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ وَهُوَ مِنْ خُلُقِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، یہ چیز نبیوں اور رسولوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وَضِدُّهُ وَهُوَ الْخُلْفُ مَذْمُوم، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ، اس کے برعکس وعدہ خلافی ایک مذموم چیز ہے، قابل مذمت چیز ہے، بری چیز ہے۔ وَذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْفَاسِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور یہ چیز فاسقین اور منافقین کے اوصاف میں سے ہے۔ آج بہت آسان ہو گیا، کوئی آدمی یوں ہی وعدہ کر دیتا ہے اور وعدے کی کوئی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی، بول دیتا ہے دل رکھنے کے لیے، لیکن دل توڑ دیتا ہے وعدہ توڑ کے۔ تو ایک آدمی واقعی وہی وعدہ کرے جس کے پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے اور عزم ہے، اور پورا اس کو کرے۔ یوں ہی کسی سے وعدے کرنا مجلس میں لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، لیکن حقیقت میں اس کو پورا نہیں کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے، کیونکہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، لوگوں میں کچھ اور اکیلے میں کچھ، پہلے کچھ اور بعد میں کچھ، یہ نفاق کی صورت ہے۔ امام القرطبی نے اس کو اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد کے بیٹے کہتے، سمعت ہارون مستملی، میں نے ہارون المستملی سے سنا، یقول لابی، وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے، بما تعرف الکذابین، امام احمد سے انہوں نے پوچھا ہارون المستملی نے کہ آپ جھوٹوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ پرلے درجے کے جھوٹے، کذاب، ایک نمبر کے جھوٹے، ان کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ قال بالمواعید او بخلف المواعید، کہا کہ ان کے وعدوں سے یا ان کے وعدے توڑنے سے۔ جو بار بار وعدے توڑتا ہے ایسا آدمی سچا نہیں ہوتا ہے۔ تو وعدوں کے کرنے سے یا وعدوں کے توڑنے سے میں پہچانتا ہوں کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ الآداب شرعیہ میں اسے ابن مفلح نے اس کو ذکر کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ تو یہ دوسری صفت منافقین کی جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی وعدہ کرے، پورا کرے، یہ انسان کے کیریکٹر کی علامت ہے کہ اس کا اخلاق اعلیٰ ہے، کہ وہ جو کر سکتا ہے اسی چیز کا وعدہ کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو پھر مشقت کے باوجود اس کو نبھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وعدہ کر دیا اور ذرا سی بھی مشکل ہو تو وعدہ توڑ دیں، نہیں، وعدہ انسان سے کرتا ہے، لیکن وہ مومن کا وعدہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے، کہ وہ اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس پر پوچھے گا، مجھ کو اس بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ توڑنا بری بات ہے۔ نمبر 3 منافق کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں، قَوْلُهُ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ أي إذا جعل أمينا على شيء خان في هذه الأمانة، کہ اسے کسی بھی ذمہ داری پر، چیز پر امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرنے لگے۔ وتصرف فيها على خلاف الشرع، خیانت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف اس میں تصرف کرے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی عہدہ ہو اور مال کا اس کو اختیار ہو کہ کیسے خرچ کریں، وہ شریعت کے خلاف جو واقعی حق اس کو کام کرنا چاہیے تھا، اس مال میں ایسا تصرف کرے، اس طور پر اس مال میں سے خرچ کرے، بھلے وہ اپنے اوپر نہ بھی کرے، تبھی بھی اگر غلط طریقے سے کرتا ہے تب بھی وہ خیانت ہوگی۔
اور خیانت عام طور سے خفیہ طور پر کسی چیز میں ناجائز تصرف کو کہتے ہیں. مخفی طور پر کسی چیز میں ناجائز تصرف کو خیانت کہتے ہیں. چھپ چھپا کے کچھ اس میں سے ایسا کرنا مال میں سے یا امانت میں سے جو کہ جائز نہیں تھا, جو اس کا حق نہیں تھا. تو وتصرف فيها على خلاف الشرع. وقال ابن سیدہ الخیانۃ ان یؤتمن الانسان فلا ينصح. کہتے خیانت یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ امانت رکھنے والے کی خیر خواہی نہ کرے. مان لے کسی انسان کے پاس کوئی امانت ہے اور وہ امانت کو بڑھا کے دے, مثلا تجارت میں اس نے اپنی تجارت میں اس کو لگایا اور منافع لگا کے اس کو دے دیا, تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے بشرطے کہ وہ ضائع ہونے والا نہ ہو. اس نے کیا کیا, جیسے ایک حدیث بھی لمبی, اس کا تذکرہ تفصیل مناسب نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنی بکریاں جو ہے اس کی جو بھی اجرت تھی اس نے چھوڑ دی, جس کے پاس مالک کے پاس چھوڑ کے وہ چلا گیا مزدور. مالک نے اس کو بڑھایا پروان چڑھایا اور پھر جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو اس کو کئی گنا کر کے دے دیا. تو اس نے کیا کیا, اس کی چیز کو سنبھالا, اصل کو سنبھالا اور اس کو بڑھایا. تو یہ خیر خواہی اس نے کی. اس طرح کا تصرف تو جائز ہے جس میں اس کی خیر خواہی ہو اور اس کی مرضی کے خلاف وہ نہ ہو. لیکن یہ کہ ایک آدمی اپنے طور پر اس میں کوئی بھی فیصلے کرے, یہ خیانت ہے. مثلا آپ نے کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا کہ بھائی اس کو سنبھالو, اس نے کسی چیز میں لگا دیا, اس کے کہا کہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا, تو یہ کیا ہے, یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں اس کے لیے. اس نے آپ کو رکھنے کے لیے دیا, اس میں فیصلے کرنے کے لیے نہیں دیا. ٹھیک ہے, آخرت کا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ بھائی مجھ کو آخرت کا ثواب نہیں چاہیے, لیکن آپ کو حق نہیں کہ آپ ایسا کچھ کرو. اس کی چیز اس کو واپس لوٹانا چاہیے. تو وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, کہ جب اس کے پاس امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے. ابن سیدہ کہتے ہیں الخیانۃ ان یؤتمن الانسان فلا ينصح. خیانت یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس کا بھلا نہ چاہے, خیر خواہی اس کی نہ کرے. منحۃ اللہ میں یہ بات موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سورہ النساء آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دو. امانتوں کو ان کے حقدار جو بھی ہیں ان کے سپرد کرو. معلوم ہے کہ امانت لوٹائی جاتی ہے اور اسی کو لوٹائی جاتی ہے الی اہلہا. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک کی امانت آپ دوسرے کو دینا چاہیں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہے. ایک آدمی آپ کے پاس پیسہ رکھتا ہے اور وہ بھی ضرورت مند ہے, لیکن آپ کہیں مجھے ایسا لگا کہ فلاں صاحب زیادہ ضرورت مند ہے تو میں اس کی بجائے کسی اور کو دے دوں. ایک آدمی آپ سے کہتا کہ یہ چیز لو اور فلاں آدمی تک پہنچاؤ, وہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے. آپ کو اس نے وکیل بنایا کہ فلاں آدمی تک پہنچاؤ, احمد تک پہنچاؤ. آپ نے اس کو زید کو دے دیا, کہا میرے حساب سے وہ زیادہ ضرورت مند تھا. آپ کو حق نہیں ہے. جس نے آپ کو دیا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کو دیں جس کو دینے کے لیے اس نے کہا ہے. یہ امانت ہے, آپ وکیل ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ مالک نہیں ہیں. بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں. تو کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. جو اس کا حقدار ہے, مانگنے والا مانگے دے دو, یا پہنچانے کے لیے کہے تو جس تک پہنچانے کے لیے کہا اسی تک پہنچاؤ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو, اور نہ ان امانتوں میں خیانت کرو جو تمہیں سونپی گئی ہیں جبکہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. جانتے بوجھتے تم امانتوں میں خیانت نہ کرو. غلطی سے آدمی تصرف کر لے, اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو پیسہ ہے فلاں کا ہے, اپنا سمجھ کے خرچ کر لیا, بعد میں پتہ چلا میرا نہیں تھا, یہ امانت تھی, غلطی ہو گئی. یہ انجانے میں غلطی ہوئی ہے. لیکن جانتے بوجھتے وہ جان رہا ہے کہ میرا نہیں ہے, پھر بھی اس کو خرچ کر لے, تو یہ کیا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ خیانت ہے. تو اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے؟ خیانت صرف مال اور پیسوں میں نہیں ہوتی ہے, خیانت ذمہ داریوں میں بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان پر فرائض عائد کیے ہیں. ان فرائض کے سلسلے میں انسان کیا کرے؟ خیانت کر بیٹھے.
اللہ کے فرائض ادا نہ کرے، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ کہتے وَالْأَمَانَةُ الْأَعْمَالُ الَّتِي أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعِبَادِ، یعنی الفریضہ۔ کہتے امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فرائض سونپے ہیں ان کو پورا کرو، یہ امانت ہے۔ اگر وہ فرائض ادا نہیں کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اس طرح کی جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں، جو فرائض اس پر عائد کیے ہیں، اگر وہ فرائض پورے نہیں کرتا ہے تو یہ امانت ادا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو اور کہتے ہیں کہ لا تخونوا، لا تخونوا کا مطلب کیا ہے؟ خیانت مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ کہتے لا تنقصوها، اس میں کوئی کمی مت کرو، اس میں کوئی کمی مت کرو۔ تو کمی کرنا بھی خیانت شمار ہوتا ہے کہ آدمی دے لیکن کم کر کے دے، یہ خیانت ہے۔ کہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس کسی نے رکھے ہیں، آپ 1 لاکھ کی بجائے 99,000 دے دیں یا اس سے زیادہ دیں، آپ تھوڑا بھی اس میں سے کم کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ یہ نہیں کہ پورا آدمی کھا جائے، تھوڑا بھی کم کرتا ہے تو خیانت ہوتی ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کا حکم دیا ہے۔ امانتوں کی خبرگیری کرنا یا اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا کتنا ضروری ہے۔ امانت داری کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے، اس کا مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا مدار اس پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7179۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد پورا نہ کرے، کسی سے عہد کرے، کسی سے معاہدہ کرے، کسی سے ڈیل پیک ٹریٹی کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، تو ایسے آدمی کی کوئی دینداری نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ امانت کا ایمان سے تعلق ہے، امانہ ایمان جڑا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی اگر امانت دار نہیں ہے تو اس کے ایمان کے عیب کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایمان کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں بڑا عیب موجود ہے۔ تو یہ ہوئی تیسری صفت۔ چوتھی صفت حدیث میں یہاں بیان کی گئی کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑے پہ اتر آئے تو پھر فجر، حدیں پار کر جائے، گالی گلوچ کرنے لگے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرْ أَيْ مَالَ عَنِ الْحَقِّ وَقَالَ الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ، کہ جب آدمی جھگڑا کرے تو فجور کا ارتکاب کرے۔ فجور کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں أَيْ مَالَ عَنِ الْحَقِّ، حق سے انحراف کرے، حق سے دور چلا جائے۔ وَقَالَ الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ، اور پھر جھگڑے میں اس کی زبان سے جو باتیں نکلیں وہ باطل ہوں، جھوٹ ہوں۔ لغتی وَأَصْلُ الْفُجُورِ الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدِ، اہل لغت کہتے ہیں کہ فجور کی اصل کیا ہے، فجور کے معنی کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں المیل عن القصد، اعتدال سے، حد اعتدال سے نکل جانا، ماڈریشن سے نکل جانا۔ ایک ہے دائیں بائیں، درمیانی راہ ہے، اعتدال والی راہ ہے۔ ایک آدمی اس اعتدال کو چھوڑ دے اور انحراف کرے، اس سے دور نکل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ فجور ہے۔ امام النووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ أَيْ شَتَمَ وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ، کہ جب وہ لڑے تو فجور کا ارتکاب کرے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ جھگڑے پہ اتر آئے تو گالی دینے لگے، تہمتیں باندھنے لگے اور بری بری باتیں زبان سے نکالیں، قبیح باتیں زبان سے نکالیں، گری ہوئی باتیں زبان سے نکالیں، گھٹیا باتیں کہنے لگے۔ تو ایک انسان، اس کے ایمان کی کمزوری اور اس میں نفاق کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ جب وہ کسی پر ناراض ہو، کسی پر غصہ ہو یا کسی سے جھگڑا کرے تو اس کی زبان سے گندی گندی باتیں نکلنے لگیں، اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلیں جو اعتدال سے گری ہوئی ہوں، ہٹی ہوئی ہوں۔ تو یہ بات مرقات میں ملا علی قاری نے کہی ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ صفات منافق کی ہیں۔ اس میں ضمناً ایک بات بتانا ضروری ہے، اور قرآن میں بھی ایک آیت اس تعلق سے آئی ہے،
ان اوصاف سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل مجھے عطا کرے تو میں ضرور صدقے کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا، بخلوا به، کنجوسی کرنے لگ گئے، وتولوا وهم معرضون، اور پیٹ پھیر کے نکل گئے اعراض کرتے ہوئے، حق سے ذمہ داری سے اعراض کرتے ہوئے منہ موڑ کے چل دیے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق کو بطور سزا ڈال دیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوه، اس وعدہ خلافی کی سزا میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی تھی، وبما كانوا يكذبون، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر جو اپنی زبانوں سے کہتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر عہد پورا نہیں کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ ساری صفات یہاں جمع ہیں، اور اس کی بنا پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں بڑے بڑے باتیں کرتے تھے کہ اللہ اگر ہم کو مال دے گا تو ہم اس میں سے صدقہ کریں گے اور نیک زندگی گزاریں گے، لیکن جب اللہ نے دیا تو وعدہ کیا کیا؟ وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کی، بخل کرنے لگ گئے۔ سخاوت کرنی چاہیے تھی مال آنے کے بعد، بخل کرنے لگ گئے، اور پھر جو حقوق ان پر تھے ان سے اعراض کر کے اپنا راستہ لے لیا۔ اس کی سزا میں اللہ نے کیا کیا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور سزا نفاق ڈال دیا۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جس میں وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، اس وعدہ خلافی سے جو اللہ سے انہوں نے کی اور جو اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے تھے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 75 سے 77 تک آپ دیکھیں، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے وعدہ خلافی، جھوٹ، عہد توڑنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، پورے نہیں کرنا، تو یہ جھوٹ، وعدہ خلافی، اس کو جمع کر دیا ہے اور بتایا کہ اس کی سزا میں نفاق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین میں، جن میں ابن کثیر بھی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک صحابی کا، اور ان صحابی کے بارے میں اس واقعے میں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نفاق میں چلے گئے، کیونکہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور یہ روایت بہت معروف ہے۔ لہٰذا اس روایت کا جاننا اور اس کی حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے، خصوصاً ایسے دور میں جس میں صحابہ کے بارے میں لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ شیعہ کی طرف سے تو ایک زمانے سے چلتا آیا، بعض لوگ جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آج پھیٹے باندھ کے صحابہ کے بارے میں بری باتیں بولنے لگے ہیں، اور معلوم نہیں ایک کے بعد ایک کتنوں کے بارے میں بولیں گے۔ جب ایک بار انسان ایک قتل کر دے تو پھر 100 قتل کرنا کیا مشکل ہے؟ آدمی کا جو پردہ ہوتا ہے شرافت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ویسے جب ایک کے بارے میں بول دیا تو باقی کے بارے میں بولنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لہٰذا آئیے دیکھتے اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ روایت پہلی بتا دوں کہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیوں صحیح نہیں اور روایت کیا اور واقعہ کیا، اس کا بھی جاننا ضروری ہے، اور یہ مشہور روایت ہے جیسا کہ شیخ البانی نے کہا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الباہلی کہتے ہیں ان ثعلبۃ ابن حاطب الانصاری، ثعلبہ یہ مشہور روایت ہے حضرت ثعلبہ کے بارے میں، ان ثعلبۃ ابن حاطب الانصاری، ثعلبہ ابن حاطب انصاری صحابی ہیں مدنی، اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید رزق دے۔ قال ویحک یا ثعلبہ، اے ثعلبہ تمہارا برا ہو، یہ ایک پیار سے بولنے کا انداز تھا، عربوں میں عام طور سے بولتے تھے تیرا برا ہو، لیکن مقصود برا ہو نہیں تھا، بس یعنی محبت سے بولا جاتا تھا ڈانٹ کے طور پر۔ ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ برا ہو یا تیری بربادی ہو، قلیل تؤدی شکرہ
خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا جس کا تو شکر ادا کرے یہ زیادہ بہتر ہے اس زیادہ سے جس کے حق ادا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہ ہو۔ ثم رجع الیہ، وہ گئے اور پھر واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت یا بعد میں۔ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے مال دے بطور رزق۔ قال ویحک یا ثعلبہ اما ترید ان تکون مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے ثعلبہ تیری بربادی ہو، کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ تو بھی رسول اللہ کے مثل ہو جائے، ان کی طرح ہو؟ کیسے؟ واللہ لو سألت ان یسیل لی الجبال ذہبا وفضة لسالت، اللہ کی قسم اگر میں اللہ سے مانگتا کہ وہ میرے ساتھ یعنی پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا کے چلائیں تو ایسا ہوتا، وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پاس آج یہ سب چیزیں نہیں ہیں، میں کتنے زہد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تیرے لیے میرا طریقہ مناسب نہیں ہے، میری طرح تو نہیں بنے گا، پسند نہیں کرتا۔ ثم رجع الیہ، پھر وہ واپس آئے۔ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، پھر کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے۔ واللہ لئن آتانی اللہ مالا لأوتین کل ذی حق حقہ، اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول اگر اللہ نے مجھے مال دیا نا تو میں ہر حقدار کا حق ضرور پہنچاؤں گا، میں سارے حقداروں کو ان کا حق دوں گا مال میں سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، آپ نے کہا اے اللہ ثعلبہ کو مال دے۔ فاتخذ غنما، جب مال ان کے پاس آیا تو انہوں نے بکریاں خریدیں۔ فنمت کما ینمو الدود، ایسی بکریوں میں بڑھوتری ہوئی، بڑھنے لگیں جیسے گویا کہ کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں تو دودھ کی طرح سے کیڑوں کی طرح سے جیسے ان کی کثرت ہوتی ہے بکریاں بھی بڑھیں۔ حتی ضاقت عنہا ازقۃ المدینہ، اتنی بکریاں کہ مدینہ کے دروازے اور راستے تنگ ہونے لگے ان کے لیے۔ فتنحا بہا، تو مدینہ سے ان راستوں سے یا بستی سے تھوڑے دور ہو گئے۔ وکان یشہد الصلاۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یخرج الیہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر بکریوں ہی میں چلے جاتے، یعنی بکریوں کے پاس جاتے نگرانی کے لیے۔ ثم نمت حتی تعذرت علیہ مراعی المدینہ، اتنی بکریاں پھر بڑھ گئیں کہ مدینہ کی چراگاہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہونے لگی۔ فتنحا بہا، بکریاں لے کے اور مدینہ سے دور چلے گئے۔ فکان یشہد الجمعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یخرج الیہا، اب 5 نمازوں کے لیے آتے تھے، جب دور چلے گئے تو 5 نمازوں کے لیے نہیں آنے لگے، اب صرف جمعہ کے لیے آنے لگے۔ کہا کہ وہ جمعہ پڑھتے اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر بکریوں کے پاس جاتے۔ ثم نمت فتنحا بہا، پھر اور بکریاں بڑھی اور دور چلے گئے مدینہ سے۔ فترک الجمعۃ والجماعات، پھر جمعہ اور جماعت بھی چھوٹنے لگی، جماعتیں بھی چھوٹیں جمعہ بھی چھوٹنے لگے۔ فیتلقی الرکبان ویقول ماذا عندکم من الخبر، سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی ان کی طرف سے گزرتے تو ان سے پوچھتے ماذا عندکم من الخبر، کیا نئی خبر ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مدینہ کی۔ وما كان من امر الناس، اور لوگوں کا کیا حال ہے۔ فانزل اللہ عز وجل، یعنی یہ حال ہوگا کہ خود آ نہیں پاتے تھے، دور ہی رہ کے پوچھتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ فانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اپنے رسول پر، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان سے صدقے میں مال لیجئے تاکہ ان صدقات کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی زکوٰۃ لیجیے تاکہ ان کا تزکیہ ہو، قلوب کا تزکیہ ہو، مالوں کا تزکیہ ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 یہ آیت نازل ہوئی، یعنی زکوٰۃ لیجیے، زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے کا حکم آیا۔ قال فاستعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصدقات رجلین، آپ نے 2 آدمی طے کیے صدقات جمع کرنے کے لیے، لوگوں سے قبول کرنے کے لیے۔ رجل من الانصار و رجل من بنی سلیم، ایک آدمی انصاری تھے اور ایک بنی سلیم کے ایک شخص تھے۔ وَكَتَبَ لَهُمَا سُنَّةَ الصَّدَقَةِ وَأَسْنَانَهَا، اور انہیں صدقے کی سنت یا جو احکام تھے وہ بتائے اور عمریں بتائیں، کون سی عمر کے جانور ان کا کتنا صدقہ کس سے قبول کیا جائے گا زکوٰۃ میں۔ وَأَمَرَهُمَا أَن يُصَدِّقَ النَّاسَ، اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ لوگوں سے صدقات جمع کر کے لاؤ۔
وَأَن يَمُرَّ بِثَعْلَبَةَ، اور آپ نے کہا ہاں دیکھو ثعلبہ کے پاس بھی جانا، ان سے بھی فَيَأْخُذَ مِنْهُ صَدَقَةَ مَالِهِ فَفَعْلَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى ثَعْلَبَةَ، اور کہا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور اس سے بھی اس کے صدقہ زکوٰۃ اس کے مال سے قبول کرو، جمع کرو، اخذ کرو۔ پس وہ نکلے یہاں تک کہ حضرت ثعلبہ کے پاس آئے۔ فَأَقْرَآهُ كِتَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا احکام کا وہ پڑھ کے ان کو سنایا۔ فَقَالَ صَدِّقَ النَّاسَ فَإِذَا فَرَغْتُمَا فَمُرَّ بِي، کہا جاؤ لوگوں سے جمع کرو اور جب ہو جائے سارا کام تو پھر میرے پاس آنا، مجھ سے گزرنا۔ فَفَعَلَ، انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پھر جب سارے لوگوں سے جمع کر کے ان کے پاس آئے، فقال واللہ ما هذه الا اخیۃ الجزیہ، کہا اللہ کی قسم یہ جو وصول کر رہے ہو نا تم، یہ تو جزیے ہی کا چھوٹا بھائی ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ جزیے ہی کی طرح کوئی چیز ہے۔ فانطلق حتى لحق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں ویسے ہی چلے گئے، کچھ قبول نہیں کیا، انہوں نے دیا نہیں، انہوں نے لیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید کے طور پر وہ آیتیں نازل کی، کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِلَى قَوْلِهِ يَكْذِبُونَ، وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا تو ہم اس میں سے صدقہ کریں گے۔ اللہ نے یہ آیت وعید کے طور پر نازل کی۔ قال فركب رجل من الانصار قريب لثعلبة راحلة حتى اتى ثعلبة، جیسی آیت سنی ایک رشتہ دار حضرت ثعلبہ کا تھا، سوار ہو گیا اور فوراً دوڑا دوڑا اپنی سواری پر ان کے پاس آیا، اور فقال ویحک یا ثعلبہ، کہا ثعلبہ تمہاری بربادی آ گئی، ہلکتا، تم تو ہلاک ہو گئے۔ انزل اللہ عز وجل فیک من القرآن کذا، اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں تمہارے خلاف آیتیں نازل کر دی ہیں۔ فاقبل ثعلبہ، حضرت ثعلبہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ووضع التراب على رأسه وهو يبكي، سر پر مٹی ڈالے روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ويقول یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور کہتے رہے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ فلم يقبل منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقته حتى قبض اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ قبول نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ثم اتى ابا بکر رضی اللہ عنہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے۔ فقال یا ابا بکر قد عرفت موقعی من قومی ومکانی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو کہ یعنی میرا تعلق تمہاری قوم سے کیا، میری اپنی قوم سے کیا تھا، اور میرا مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق تھا تمہیں معلوم ہے۔ فاقبل منی، مجھ سے قبول کر لو۔ فابى ان يقبله، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں قبول نہیں کر سکتا۔ ثم اتى عمر رضی اللہ عنہ فابى ان يقبل منه، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے، ان کی خلافت میں آئے اور انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ثم اتى عثمان رضی اللہ عنہ فابى ان يقبل منه، پھر حضرت عثمان کے پاس آئے حضرت عمر کے بعد، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ ثم مات ثعلبة فی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر ثعلبہ کی وفات ہوئی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اس روایت کو امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7873 پر، اور شیخ الالبانی نے الضعیفہ میں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ اس کتاب میں 1607 پر 1607، اور اسی طرح سے 4081 پر دو جگہ اس کو ذکر کیا اور کہا ضعیف جداً، یہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ واقعہ سرے سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو معتبر نہیں ہے، اس لیے کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات بہت ایموشنل ہے، لیکن واقعہ صحیح نہیں ہے، واقعہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ عَلَى شُهْرَتِهِ، یہ حدیث
بہت مشہور ہے لیکن اس کے باوجود یہ منکر ہے، صحیح روایتوں کے خلاف ہے۔ وآفتہ علی بن یزید ھذا، وآفتہ علی بن یزید ھذا، اس کی سند میں کہتے ہیں کہ علی ابن، اس کی آفت کیا ہے، کیا مصیبت اس روایت میں، کس وجہ سے ضعیف بنی؟ یوں ہی بن گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ جس روایت کو چاہے ضعیف بنا دیتے، کیسے بنی؟ کہتے ہیں وآفتہ علی ابن یزید ھذا، اس روایت کی آفت علی ابن یزید ہے۔ کہتے وہو الالحانی، جس کا لقب الحانی ہے، کہتے ہیں نسبت اس کی الحانی ہے، کہتے متروک، راوی متروک ہے، محدثین نے اس کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا تھا، اس سے روایتیں لیتے نہیں تھے۔ ومعان لین الحدیث، اور اس میں اور ایک راوی ہے جس کا نام ہے معان، معان کہتے یہ لین الحدیث ہے، حدیث میں ایک دم نرم ہے، یعنی کمزور ہے، معتبر نہیں ہے۔ تو ضعیفہ میں 1607 حدیث کے ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ امام البخاری اس راوی کے بارے میں، علی بن یزید کے بارے میں کہتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے۔ عام عادت اس کی یہ ہے کہ معتبر راویوں کے خلاف حدیثیں بیان کرتا ہے جبکہ خود ضعیف ہے۔ منکر الحدیث امام بخاری کی سخت جرح ہوتی ہے، سخت جو ہے تنقید امام بخاری کی کسی راوی پر ہو، منکر الحدیث اس کو کہتے ہیں، یا کہتے ہیں فیہ نظر۔ تاریخ کبیر میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کا نمبر جو ہے راوی کا 2470 پر اس کو ذکر کیا، کوئی تحقیق کرنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بثقہ، یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے، ثقہ ہی نہیں ہے۔ یہ تہذیب الکمال میں ان کا ایک قول موجود ہے۔ اسی طرح سے اپنی کتاب الضعفاء والمتروکون، جو خود امام نسائی کی کتاب ہے، کہتے ہیں متروک الحدیث، اس کو، اس کی حدیثوں کو مستقلاً چھوڑ دیا گیا، اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ 432 پر اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو راوی ہے یہ معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ واقعہ بھی معتبر نہیں ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہیں، اس سے بری ہیں۔ اس تعلق سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں وفی کون صاحب هذه القصة ان صح الخبر ولا اظنه يصح هو البدری المذکور قبلہ نظر۔ کہتے ہیں کہ اس قصے کے، یعنی ان صحابی کے، اس قصے میں جس صحابی کا ذکر آیا ہے جو کہ بدری صحابی ہیں، یہ صحابی بدری ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے، اور مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ قصہ صحیح ہے، ان صحابی کا اس سے مراد ہونا میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی نام بعض اوقات ایک ہی، دو لوگوں کا ایک ہی نام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی صحابی جو بدری ہیں، اس قصے میں ان کا تذکرہ ہے، میرے نزدیک یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی یہ قصہ ان کے بارے میں نہیں ہے جن کا نام ثعلبہ ابن حاتب ہیں، جو کہ بدری صحابی ہیں۔ وقد ثبت انه صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل النار احد شهد بدرا والحدیبیہ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتبر روایت میں کہہ چکے ہیں کہ جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص جو بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی صحابی بدر میں شریک ہوئے یا حدیبیہ میں تھے، اس صلح کے وقت میں موجود تھے، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 5223۔ اور کہتے ہیں کہ وحکى عن ربه انه قال لأهل بدر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود نقل کیا ہے اہل بدر کے بارے میں، بدری صحابہ کے بارے میں، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہے عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ بدری صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ اب جو بھی عمل کرو، اتنا بڑا کام تم نے کر دیا اسلامی تاریخ کا کہ اب تمہاری مغفرت میں نے کر دی، اب جو چاہے عمل کرو۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو اور بھی دیندار لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب تمہارے کچھ بھی اتنی بڑی نیکی تمہارے پاس ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں تو اس کے مقابلے میں یہ بھاری ہو جائے گی، جو چاہے عمل کرو، تمہاری مغفرت کر دی میں نے، پیشگی طور پر مغفرت کا وعدہ ان کے لیے۔ یہ دو حدیثیں ان کے بارے میں ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، مغفرت ہو گئی، جو چاہے عمل کرو۔ کہتے فمن یکون بهذه المثابة کیف یعقبه اللہ نفاقا فی قلبہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جن لوگوں کے بارے میں اور جس شخص کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت کسی کی ہے، اللہ کا اتنا بڑا وعدہ ان کے لیے ہے، اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا ہے، وہ منافق ہو گیا؟ ایسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وَيَنزِلُ فِيهِ مَا نَزَلَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُهُ۔ ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا یہ معاملہ ان کے بارے میں نفاق کی آیت نازل ہو، یا جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فضیحت میں نازل کیا وہ نازل ہو، ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی دوسرا شخص ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح مانا بھی جائے تو وہ ثعلبہ کوئی اور ثعلبہ ہے، یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے جو بدری صحابی ہیں، ثعلبہ ابن حاتب۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ابن حجر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 پر یہ بات کہی ہے۔ ابن حجر دوسری جگہ فتح الباری میں کہتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266 پر کہتے ہیں حدیث ضعیف لا یحتج بہ، یہ ضعیف حدیث ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے، قابل احتجاج نہیں۔ ابن عبد البر نے بھی اس کو ایک جگہ ذکر کیا ہے، اپنی کتاب الاستیعاب میں ذکر کیا ہے اس کو، اور کوئی اس پہ تنقید نہیں کی ہے، لیکن اپنی ایک دوسری کتاب میں، یہ میں اتنا اہمیت سے کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ معروف واقع ابن کثیر نے تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ واقع تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے۔ ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا الاستیعاب میں فی معرفت الاصحاب میں، واقعہ نمبر 270 پر، اور اس پر کوئی ذکر نہیں کیا، اس پہ کوئی تنقید نہیں کی، لیکن الدرر فی اختصار المغازی والسیر، اس میں صفحہ نمبر 119 پر ابن عبد البر کہتے ہیں وَلَعَلَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ فِي ثَعْلَبَةَ إِنَّهُ مَانِعُ الزَّكَاةِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَةُ غَيْرُ صحیح۔ بہت یعنی قوی بات یہ ہے، گمان یہ ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ یہ ثعلبہ ابن حاتب بدری صحابی یہی وہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اور ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، وہ صحیح نہیں ہے، وہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس واقعے کے تعلق سے مختلف علماء نے کہی ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ 2 مظلوم صحابی، ان میں سے ایک یہ ہیں اور ایک دوسرے صحابی ہیں۔ تو ثعلبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بدری صحابی ہیں، ان کی شان میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ان کا خاتمہ نفاق پر ہوا یا ایمان اور نفاق کے درمیان ہوا، نعوذ باللہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ اس سے بری ہیں، اور ان کے بارے میں، وہ تو بدری صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے پیشگی جنت کی بشارت موجود ہے اور مغفرت کی بشارت ہے، جہنم سے حفاظت کی بشارت موجود ہے۔ لہٰذا یعنی دعوت کے اور دین کی حفاظت کے تقاضوں میں سے کہ یہ تقاضا بھی ہے کہ صحابہ کی عزت کو بچایا جائے، صحابہ کی شان میں گستاخی سے بچا جائے، صحابہ پر جھوٹی تہمتیں جو شیعہ حضرات کی طرف سے لگی ہیں ان کو ان سے دھویا جائے۔ بہت ساری جھوٹی روایتیں، اول فل بکواس لوگوں نے گھڑ کے صحابہ کے بارے میں، بلکہ شیخین کے بارے میں باتیں کہی ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہی ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں کہی ہیں، یا دوسرے صحابہ کے بارے میں کہی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے، خصوصاً اللہ نے اگر اس کو علم سے نوازا ہے تو اس پر یہ فریضہ ہے کہ اگر عام مسلمان کی عزت پر اگر کوئی آنچ آتی ہے، جھوٹی تہمت لگتی ہے اور یہ گواہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں، اس کے پاس علم ہے، تو اس کی ذمہ داری کہ وہ اس کی عزت کو بچائے۔ تو صحابہ کی عزت تو ہم سے یعنی بہت بہت زیادہ ہے اور ان کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو بد کلامی لوگوں نے کی ہے اس کا جواب دیا جائے اور ان کو اس سے بری ثابت کیا جائے، جھوٹ کو ان سے دور کیا جائے۔ تو یہ حدیث کے ضمن میں باتیں تھیں، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ اسی آیت کے ضمن میں یہ بات آئی ہے، نفاق کے تعلق سے ہی وہ چیز ہے اور صحابی اس سے بری ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 7 ہم دیکھتے ہیں، اور یہ باب الترہیب میں مساوی الاخلاق میں یہ حدیث نمبر 7 ہے، جو اسی کے بعد کا حصہ ہے۔ اذا خاصم فجر جو آیا ہے، یا اسی عنوان سے متعلق ہے کہ بعض چیزیں بظاہر کفر ہوتی ہیں لیکن کفر نہیں ہوتی ہیں، کہ ایک مسلمان میں بھی ہم نے دیکھا کہ صفات ہو سکتی ہیں، تو نفاق کی علامات میں سے ہے، وہ منافق نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے بعض صفات کفر کی ہیں، آدمی کافر نہیں ہو جاتا۔ تو اس تعلق سے بھی ابن حجر نے ایک حدیث آگے ہی ذکر کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر متفق علیہ۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، گناہ کی چیز ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ چھیڑنا، اس سے قتال کرنا، اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ قتل اور قتال الگ ہوتا ہے، آگے ہم دیکھیں گے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا، اس سے لڑنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ متفق علیہ۔ تو اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، مسلمان کو گالی دینا یا سباب کی تفصیل زیادہ ہے، ہمارے ہاں گالی اس کو بولا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ گالی ہی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، سباب میں وسعت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ تو ایک سباب اس میں ہے اور دوسرے جو ہے اس میں قتال ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ ہم پہلا حصہ پہلے دیکھتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کے ساتھ سباب کرنا فسوق ہے۔ سباب کیا ہے؟ فسوق کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے تو لفظ سمجھنا ضروری کہ سب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب و شتم جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں السباب، سباب کے معنی میں کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِمَعْنَى السَّبْ، سباب سب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ وَهُوَ الشَّتْمُ وَهُوَ نِسْبَةُ الْإِنسَانِ إِلَى عَيْبٍ، یہی شتم ہے۔ سب، سباب اور شتم ابن حجر کہتے ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نسبۃ الانسان الی عیب، کسی انسان سے کوئی عیب جوڑ دینا، کسی انسان کی نسبت کرنا کسی عیب سے، چاہے وہ ظاہر میں ہو، چاہے وہ باطن میں ہو، چاہے وہ پیدائش کے اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، رنگ کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو، قوم قبیلے کے اعتبار سے ہو۔ جیسے کسی انسان کی زبان میں تھوڑا سا بولنے میں وہ اٹکتا ہو، اس کو کچھ کہا جائے، یا کوئی انسان رنگ میں کالا ہو، اس کو کالا کلوٹا کہا جائے، یا کوئی انسان کسی نسب کے اعتبار سے حبشی ہو، اس کو ابن سودا کہا جائے، یا کچھ اس طرح کی بات کہی جائے جس سے اس کے حسب و نسب میں، یا کوئی آدمی غریب ہو اس کو بھوکا ننگا فقیر اس طرح سے کچھ کہا جائے، بھکاری کہا جائے اس کو۔ تو اس طرح کی کوئی لفظ جو ہے عیب دار لفظ، کسی عیب سے اس انسان کو جوڑنا، اس کو سب یا سباب کہتے ہیں۔ وہ عیب بہت گھنونا بھی ہو سکتا ہے، کم گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی عیب سے اس کو جوڑا جائے۔ یا جیسے کوئی آدمی ہے وہ لنگڑ کے چلتا، اس کو لنگڑا کہا جائے، کانا کہا جائے، یا اس طرح کی کوئی بہنگا کہا جائے اس کو۔ تو اس طرح کا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا جس میں اس کا عیب ظاہر ہوتا، اسے سب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے گالی لفظ آتا ہے، لیکن گالی جو لفظ ہوتا ہے بہت گندی باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں سب تھوڑا وسیع ہوتا ہے، عیب سے انسان کو جوڑنا، ضروری نہیں کہ گالی ہمارے یہاں کی طرح ہو۔ اس کا بھی بتنگڑ بنا کہ صحابہ کے بارے میں بعض لوگوں نے باتیں کہی ہیں کچھ۔ سب اور غیبت میں فرق ہوتا ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وَالسَّبُّ هُوَ الشَّتْمُ وَالسَّبُّ هُوَ الشَّتْمُ وَالتَّكَلُّمُ فِي عِرْضِ الْإِنسَانِ بِمَا يَعِيبُهُ فِي حَضْرَتِهِ، کسی انسان کی موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے اس میں عیب پیدا ہو جائے۔ کسی انسان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کہنا جو عیب دار ہو، اس کو عیب سے جوڑنے والی ہو۔ فَإِن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب۔ فَإِن كَانَ فِي غِيبَتِهِ فَهُوَ غِيبَةٌ، لیکن اگر وہ انسان موجود نہ ہو اور اس کے کسی عیب کو بیان کیا جائے، اس کو عیب سے جوڑا جائے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیبت ہو جاتا ہے۔ تو موجود ہو تو وہ سب ہے، گالی جس کو ہمارے یہاں کہا جائے۔ اگر موجود ہو تو سب و شتم ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو کیا ہے؟ وہ غیبت ہے۔ منحۃ العلام میں یہ بات انہوں نے شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے کہی ہے، التعلیق علی صحیح مسلم میں ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ سب اور سباب میں بعض علماء نے فرق بتایا ہے۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ سباب المسلم فسوق، سب المسلم فسوق نہیں آیا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دیکھو سب اور سباب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابراہیم الحربی،
ابراہیم الحربی کہتے ہیں السباب اشد من السب، کہتے سباب سب سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. وَهُوَ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ مَا فِيهِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ، یعنی آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات بولے جو اس میں ہے تو وہ سب ہے، لیکن اگر نہیں ہے اس کی موجودگی میں بول رہا ہے، ایسی بات جو اس میں نہیں ہے اور جو ہے اور نہیں ہے سب کچھ بک دے تو یہ کیا ہو گیا؟ سباب ہو گیا. غصے میں آ کے کوئی آدمی گورا ہے اس کو کالا کلوٹا کہنے لگے، کوئی آدمی صحت مند ہے وہ مریل مردار کہے اس کو کوئی آدمی، تو اب ایسی بات کہہ رہا اس میں جو نہیں ہے اس میں. تو کوئی آدمی مالدار ہے، کہیں بھوکا ننگا فقیر کہیں کا، تو اب اس کو ایسا کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایسا عیب جو اس میں نہیں ہے. اگر ایسا کچھ کہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سباب ہے، کہ غصے میں آ کے آدمی جو منہ میں آئے بکنے لگے اس کو سباب کہتے ہیں. ایسے عیوب جو اس میں نہ ہو ان کا کہنا سباب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ان یقول الرجل ما فیہ وما لیس فیہ یرید بذلک عیبہ، کہتے ہیں مراد اس کی ہے کہ وہ اس کا عیب ایسا بیان کرے جو نہیں ہے اس کے اندر اور جو ہے، دونوں مکس کر کے جب بولتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سباب. اس کو سباب کہتے ہیں. تو ایسی یہ حدیث نمبر 48 کے ضمن میں فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے. فسوق کے کیا معنی ہے؟ فسوق کا معنی کیا ہے؟ سباب المسلم فسوق. ہم نے دیکھا سباب کس کو کہتے ہیں. فسوق کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والفسوق هو الخروج عن الطاعہ. فسوق کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل جانا، شریعت کے دائرے کو پھلانگ دینا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا، یہ فسوق لفظ آتا ہے اس کے لیے. تو فسق کا جو لفظ ہے اللہ کی فرما برداری کے، شریعت کے دائرے سے باہر نکل جانا، خروج کے معنی میں آتا ہے، باہر نکلنا. فسق کیا ہے؟ باہر نکل جانا. کس چیز سے نکلنا؟ اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا. فتح ذی الجلال والاکرام میں ابن عثیمین نے بات کہی ہے. فسق کے 2 مراتب ہیں. ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں المحرر، ان کی مشہور تفسیر جو 15 جلدوں میں ہے، کہتے ہیں والفسق فی عرف الاستعمال الشرعی الخروج عن طاعت اللہ عز وجل. لغوی اعتبار سے یا جو شرعی استعمال اس کا عرف میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے فسق کے معنی یا فسوق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طاعت سے باہر نکل جانا. لیکن کہتے ہیں خاص بات اس کو یاد رکھیے، کہتے ہیں فقد یقع علی من خرج بکفر وعلی من خرج بعصیان. کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، خروج دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، کہ ایک آدمی کفر کر کے اللہ کی حد سے باہر نکل جائے یہ بھی فسق ہے، اور گناہ کر کے اللہ کی طاعت سے باہر نکلے یہ بھی فسق ہے. تو فسق کفر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں اللہ نے کہا فَفَسَقَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شیطان کیا تھا؟ ابلیس جنات میں سے تھا. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے اپنے رب کی فرما برداری سے خروج کیا. کیسے خروج کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں ہی میں سے تھا. تو کفر کے ساتھ بھی آدمی باہر اسلام سے نکل گیا، اللہ کی طاعت ہے اس سے باہر نکل گیا، یہ بھی فسق ہے. اور یہ کہ آدمی نافرمانی اللہ کی کرے، انکار نہ کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ فسق ہوتا ہے. شراب پیے، جوا کھیلے، زنا کرے وغیرہ وغیرہ، گالی دے، جھوٹ بولے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ فسق ہے، لیکن اس سے اسلام سے باہر نہیں نکلتا. تو ہر فسق کفر نہیں ہوتا ہے، ہر فسق کفر نہیں ہوتا ہے. تو ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی تفسیر میں کہی ہے. 7:15 تک ہے نا وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید اس میں ضمنی باتیں جو ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کس سب کے احکام کیا ہیں، کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں بری بات بولے اس کے تعلق سے قرآن و سنت میں کیا احکام ہیں، کہاں اس کا جواز ہے، کہاں وہ حرام ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپس میں قتال کرنا کس طرح سے خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.